السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کروں گا۔ اکثر لوگ آپ کو یہ بات کرتے ہوئے سنائی دیں گے کہ میرا جسم تھکا تھکا رہتا ہے، ہر وقت مجھے ٹوٹ پھوٹ لگی رہتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور جی نہیں کرتا کسی کام کو کرنے کے لیے، یعنی فٹیگ میں رہتا ہوں، ہر وقت تھکا ہوا ہی رہتا ہوں۔ تو اس کی کیا کاز ہیں، کیا وجہ ہے؟ کوئی بیماری ہو سکتی ہے یا ویسے ہی آپ کا کوئی مسئلہ ہے؟ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ پوری ویڈیو دیکھیں، اس کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے اور آپ کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ آپ تھکے تھکے کیوں رہتے ہیں، ہر وقت آپ کو تھکاوٹ کیوں رہتی ہے، کام کرنے کو جی نہیں کرتا، آپ لیٹے رہتے ہیں، نقاہت رہتی ہے اور اتنی زیادہ نقاہت ہوتی ہے کہ آپ ہلنے چلنے کی آپ کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی میں 5 کازز آپ کو بتاؤں گا۔ یہ 5 کازز آپ نے کور کر لینے ہیں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا حل بھی بتاتا جاؤں گا۔ پہلا سب سے بڑا جو کاز ہے وہ ہے نیند کی کمی۔ جن لوگوں کے اندر نیند کی کمی ہوتی ہے ان کو یہ تھکاوٹ، یہ ٹائرڈنس، یہ فٹیگ وغیرہ جو جسم کے اندر ہوتی ہے یہ محسوس ہوتی رہتی ہے۔ لہذا چاہیے کہ آپ 7 سے 8 گھنٹے نیند پوری کریں اور وقت پر سوئیں۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ صبح اٹھ رہے ہیں آپ اس وقت سو رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو سب سے بہتر اور رچ نیند ہوتی ہے، رچ سلیپ جو ہے وہ ہے رات 10 سے صبح 4 بجے تک، کیونکہ اس دوران ہمارے جو سیلز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں وہ دوبارہ ریپیئر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ ہم جب اس وقت سوتے ہیں تو ہمارے مختلف ہارمون جسم کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں اور وہ اسی وقت وہ پیدا ہونے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت نہیں سوتے، نیند تو ہماری پوری ہو جاتی ہے، دن کو بھی، صبح کو بھی، شام کو بھی، لیکن یہ جو ہارمون ڈیولپ ہونا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اور یہ جو سیلز کی ریپیئرنگ ہونی ہوتی ہے وہ رات کے وقت ہی ہوتی ہے، یہ بھی نہیں ہوتی۔ لہذا یہ سارے کا سارا مسئلہ ساتھ ساتھ رکنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ برڈن اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ سیلز پہلے ریپیئر نہیں ہوئے، نئے جو ہے وہ دوبارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ اس طرح آپ کے اندر مختلف چیزوں کی ڈیفیشنسی، کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو چیز ہے وہ ہے غذائیت کی کمی، یعنی آپ خوراک کھا رہے ہیں، بالکل فضول چیزیں کھا رہے ہیں، جن چیزوں کا آپ کو فائدہ نہیں ہے، آپ صرف پیٹ بھر رہے ہیں۔ جیسے جانوروں کو بھوسا کھلایا جاتا ہے صرف پیٹ بھرنے کے لیے، ان کے اندر غذائیت کی کمی ہوتی ہے۔ اگر ان کو خوراک اچھی دی جائے، ایسے ہی انسان کو اگر اچھی خوراک ملے تو غذائیت کی کمی نہیں ہوتی۔ غذائیت کی کمی نہیں ہوگی تو یہ فٹیگ، یہ ٹائرڈنس، ایسا کوئی مسئلہ تھکاوٹ والا آپ کو کبھی بھی محسوس نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ غذا دبا دبا کے نہیں کھانی، غذا کم کھانی ہے۔ یہ میری بات اچھی طرح نوٹ کر لیں گے۔ غذا آپ نے کم کھانی ہے لیکن کھانی رچ ہے، یعنی اس کے اندر اچھی غذائیت ہو، بے شک تھوڑی ہو، لیکن آپ کے جسم کو، آپ کی مشینری کو پوری غذائیت، نیوٹریشن، اس سے پورا فیول ملے۔ یہ آپ کو غذائیت کی کمی میں کبھی نہیں ہوگی اور یہ ٹائرڈنس، یہ تھکاوٹ والا، فٹیگ والا معاملہ آپ کو کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگلی تیسری جو بات ہے وہ ہے جسمانی سرگرمی کی کمی۔ جو لوگ فارغ رہتے ہیں، ویلے رہتے ہیں، یعنی کوئی کام نہیں ہے ان کو، تو وہ بھی اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کھا لیا، لیٹ لیا، سو لیا، تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ جسم کے اندر ہی کچھ نہ کچھ کارنامے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم جسم کی فزیکل ایکٹیویٹی کو کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں یا کوئی ایسا اپنا کوئی ہابی بنا لیتے ہیں جس سے ہماری فزیکل ایکٹیویٹی رہے، تو وہ ہم جو چیز کھاتے ہیں، جو ہم چیز لیتے ہیں، جو کیلوریز ہمارے اندر جاتی ہیں وہ کنزیوم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب کنزیوم ہوتی ہیں تو ہمارا میٹابولک سسٹم جو ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے چلتا ہے اور ہماری جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ ہمیں چست و چوبند رکھتی، چست و چاقو چوبند رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ٹائرڈنس، فٹیگ وغیرہ نہیں ہوتی اور یہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگلی جو چیز ہے چوتھے نمبر پر وہ ہے تنائی اور ذہنی دباؤ۔ جن لوگوں کو ذہنی دباؤ، تناؤ ہوگا، بے شک وہ جتنی مرضی چیز کھاتے رہیں، جتنی مرضی نیند لیتے رہیں، لیکن تناؤ اور ذہنی دباؤ کا جو شکار لوگ رہتے ہیں وہ اس چیز سے باہر نہیں آ سکتے، ان کی ٹائرڈنس، ان کی تھکاوٹ، ان کی فٹیگ ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک یہاں پر میں آپ کو واقعہ سناؤں گا کہ کوئی وقت کا بادشاہ تھا، اس نے کہا یار یہ ایک بکری لے جاؤ، آپ نے اس کو، یہ 2 من چنے ہیں، یعنی 80 کے جی آپ نے چنے کھلانے ہیں اس بکری کو اور آپ نے اس کو موٹا نہیں ہونے دینا۔ تو ہر بندہ اگر موٹا ہو گیا تو میں نے آپ کا سر قلم کر دینا ہے۔ تو ہر بندہ پریشان ہو گیا کہ بادشاہ سلامت ہے، اس نے ایسے ہی کرنا ہے، یہ 2 من اگر
बकरी जो है चने खा गई, इसमें तो इसके ऊपर तो फैट बहुत ज़्यादा आ जानी है, इसने तो बहुत मोटे हो जाना है, तो कोई भी नज़दीक ना जाए। एक बंदा आया, उसने कहा जी मुझे पकड़ाओ, वो पकड़ी उसने कहा जी अपनी निगरानी भी लगा दो जो आपने स्कूटी लगानी है देखने के लिए, और ये चने भी मुझे दे दो, और अगर इससे ज़्यादा भी देनी तो वो भी दे दो, इंशाल्लाह ये वजन बढ़ाएगी नहीं, इससे कम ही होगा। उसने क्या किया कि वो चने उसने डाल दिया करने, और जो बकरी है उसके सामने उसने शेर बांध दिया करने। बकरी ने उस तरफ देखते रहना कि ये शेर मुझे जो खा जाएगा, और चने खाते रहना। वो जब इतनी जहनी दबाव में, तनाव में रहती थी, उसको क्या खाक लगना था, क्या उसने मोटे होना था, तो वो बकरी जो थी वो 2-4 किलो पहले से भी रिबेट कम कर दी। जब वो बादशाह की खिदमत में पेश की गई तो वही हुआ कि वो पहले से भी कम हो गया। उसने कहा ये क्या किया आपने, चने खिलाए, उसको नहीं खिलाया नहीं इसने, तो उसने कहा ये क्या करता रहा। उसने कहा जी सामने से शेर बंधा हुआ था, तो बकरी जी को यही था कि ये चने खाने हैं मैंने, यार इसने मुझे खा लेना है, बस मेरी ज़िंदगी खत्म है। वो अपनी ज़हनी डिप्रेशन में रहती थी, एंजाइटी थी उसके ऊपर, वो सारा ज़हनी तनाव था, दबाव था, जिसकी वजह से इसको कुछ लगा ही नहीं, उसने कुछ काम ही नहीं किया। ऐसे ही इंसान के साथ होता है कि जब तनाव और ज़हनी दबाव रहता है, जो कुछ मर्जी खाते रहें, जैसे भी आप रेस्ट करते रहें, आपको ये मसला खत्म नहीं होने वाला कि आपके जिसके अंदर से थकावट, टाइटनेस, आपकी फटीग जो है वो खत्म हो जाए, नहीं होगी। आप ज़हनी दबाव और तनाव को जब मैनेज करना सीख लेंगे, आप इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ पांचवी जो चीज़ है बड़ी अहम है और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि सेहत के मसाइल। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, यानी शुगर के मरीज हैं, अगर आपको खून की कमी है, अगर आपको थायराइड की कोई बीमारी है, तो फिर भी आपको टाइटनेस, फटीग और थकावट जो है ये नहीं जाएगी। फिर आपको चाहिए कि किसी अपने मुतल्लिका डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, अपने टेस्ट करवाएं और इस चीज़ की मेडिसिन लें। इंशाल्लाह आपकी टाइटनेस, फटीग, थकावट खत्म हो जाएगी और आप मुझे भी याद करेंगे, कुछ डॉक्टर को दवाएं देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।